میں صرف ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرشتوں کا نام تو سنا ہوا ہے؟ اللہ کا عرش اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں؟ 8۔ 8 کے 4 بولے۔ حدیث کہتی ہے فرشتے اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے حجم کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا بتایا ہے یہ کندھا ہے، انسان ہے نا، یہ کان ہے، زیادہ سے زیادہ 4 انگلیاں ہیں میری، چلو کسی بھائی کی گردن ماشاءاللہ لمبی ہوگی تو ایک بالش بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اتنے بڑے ہیں فرشتے، کندھے سے لے کر کان تک کا فاصلہ اتنا ہے، 700 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا اتنا سفر، مسیرۃ 700 عام۔ اگر یہ فاصلہ اتنا ہے تو باقی فرشتہ کتنا ہوگا؟ میں صرف جھلک دے رہا ہوں۔ ہم نے مرغا دیکھا ہوا، کتنا کو بڑا دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ 1 من کا مرغا دیکھا؟ 20 کلو کا، 10 کلو کا؟ بولے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایک مرغے کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں زمین کے نیچے، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال کا۔ کتنا؟ پھر اس کا جو سمک ہے، تھکنس جو پہلے آسمان کی ہے وہ بھی 500 سال کی، 500 سال تک۔ پھر دوسرا آسمان بھی اتنے فاصلے پہ، 7 آسمان، پھر اوپر اس کے پانی ہے، اس کی گہرائی بھی اتنی ہے۔ رجلہ تحت الارض، اس مرغے کی ٹانگیں زمین میں ہیں، وعنقہ مسنیۃ تحت العرش، اور اس کی گردن جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اور وہ سر اٹھا کے کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری کیا ہی عظمتیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر یہ شان اور عظمت کا کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی بھی جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ 3500 سال، یہ تو ایک اندازہ حدیث منہال نے بیان کر دیا، کلام کرنے والوں نے اگرچہ کلام کی۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، میری اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ بس ایک اور جھلک سن لیجئے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 ہی زمینیں اور 7 ہی آسمان ہیں۔ جگہ جگہ پہ زمین مفرد استعمال ہوئی ہے اور آسمان جو ہے یہ جمع کسی کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہر آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن ساری زمینیں ایک جیسی ہیں، جیسا کہ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی۔ اللہ ذوالجلال کی کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا احاطہ کرنے والی ہے، گھیرنے والی۔ کوئی شے باقی رہ گئی؟ 14 کے 14 طبق، لیکن کرسی عرش کے مقابلے میں اس کتنی ہے؟ کالخاتم فی الفلا، بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھی ہو، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے میں، جو کرسی قرآن کہہ رہا ہے کہ 14 کے 14 طبق کا احاطہ کرنے والی۔ اس عظیم رب کا جب انسان واسطہ دیتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے، اس انسان کو اللہ جلال پھر ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے مالک الملک نے فرمایا تیسری جگہ تم میری پناہ پہلے لے لیا کرو، تم قرآن بھی پڑھنے لگو گے تو شیطان تمہیں یہاں بھی بہکا سکتا ہے۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے لیے تمہیں زبان کو پاک کرنا ہے، تم نے وضو کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ہم کلام ہونے لگے ہو۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اس قدوس ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے شیطان کے افکار اور وسوسوں سے بھی تمہیں پاک ہونا ہے۔ اس لیے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ پڑھ لو گے، تم قرآن پڑھتے رہو گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، بلکہ سکون سے اللہ جلال سے کلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی جگہ بھی یہ حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول قبل القراءة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہو، پھر بھی انسان نماز پڑھتے پڑھتے کوئی گجرانوالہ پہنچا ہوتا ہے، کوئی اسلام آباد پہنچا ہوتا ہے، کوئی اپنی کھیل میں پہنچا ہوتا ہے، کوئی کھانے کی سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی دکان کی سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کھڑا اللہ کے سامنے۔ وہ حدیث میں آتا نا، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ان الشیطان یلبس علی صلاتی و قراءتی، شیطان مجھے ایسا وسوسہ ڈالتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور قرآن میں نے کیا پڑھا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ آپ یہ کرو، جب بھی جس حالت میں تمہیں وسوسہ آ جائے، نماز میں کوئی سوچ آ جائے، کوئی فکر آ جائے، آپ تھوڑا سا اپنے چہرے کو لیفٹ سائڈ پہ موڑیں اور 3 مرتبہ تھتکار دیں۔ 3 مرتبہ تھتکارنے کے بعد ایک کلمہ پڑھ لو، اعوذ باللہ من خنزب۔ اعوذ باللہ، اس کو دہرا لیجیے، اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك فاذهبه اللہ عنی، میں نے ایسے کیا پھر زندگی میں دوبارہ مجھے وسوسہ نہیں آیا۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا۔ سچ بتائیے گا، کبھی نماز میں دوسری سوچ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ اتفاق سے عصر کی نماز تھی، 3 رکعتیں پڑھ کے امام محترم بھول گئے، انسان بھول جاتا ہے، کتنی مرتبہ ہم اور آپ بھولے، سلام پھیر دیا، پہلی صف میں بھی کوئی نہیں بولا، دوسری صف میں بھی کوئی نہیں بولا، پیچھے سے آواز آئی جناب 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں جی 3 پڑھی ہیں کہ 4؟ تو نہیں 4 پڑھی۔ اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب سنیے گا، کہ جناب میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر روز 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ وہ بھی کس وادی میں کھڑا ہے۔ اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے جب تک میں اور آپ اللہ کی پناہ میں نہیں چلے جاتے، بچ نہیں سکتے۔ اس لیے نماز کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے عمل کر کے امت کو سکھایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے تم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے، وہاں آپ جب رات کو قیام کرتے، تہجد پڑھتے، تو صحیح الجامع کی روایت ہے 764، جامع ترمذی کی روایت ہے 242، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب قیام کرتے تو قیام کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر فرماتے
اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ السمیع العلیم، اللہ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی سب کو جاننے والا ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من ہمزہ، اس کے وسوسوں سے، ونفخہ، اور اس کے جادو کی پھونکوں سے، ونفثہ، اور اس کے تکبر سے۔ اللہ جو تیری مخلوق میں سے بھی شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ میں ان کی شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب قیام کرتے تو آپ کا یہ انداز تھا۔